الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست قيل ما هن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجبه وإذا استنصحك فانصح وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه أو كما قال عليه الصلاة والسلام معزز حضرات علماء کرام ائمہ اسلام محترم بزرگ و دوستو نوجوان ساتھیوں پیارے بچوں اور یہاں پر تشریف لانے والی ہماری مائیں اور بہنیں قرآن کریم کی ایک آیت اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے فرامین مبارکہ میں سے ایک فرمان ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں پڑھی ہیں بہت مختصر سے وقت میں کچھ قیمتی باتیں آپ حضرات سے عرض کرنی ہیں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح کہنے اور ہم سب کو ان باتوں کو سننے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے بھائی بیٹھ جاؤ ایسا نہ کرو یہ جلسہ ہو رہا ہے یہ ایسا لگنا چاہیے کہ یہ دبھیڑی میں جلسہ ہو رہا ہے اس کا کھیل نہ بنائیں آپ حضرات یہ مناسب نہیں ہے بالکل یہ دبھیڑی کا بڑا مدرسہ ہے اس کی روایت کو اس کی ریت کو خراب نہ کریں وہ حضرات جو وہاں کھڑے ہیں آپس میں کیا باتیں کر رہے ہیں وہ اپنی تنہائی میں باتیں کریں کسی کے سامنے باتیں نہ کریں اور لوگوں کو جلسے کی طرف سے اپنی طرف متوجہ نہ کریں جلسے کی طرف متوجہ رکھیں یہ ایسا لگنا چاہیے یہ جو حضرات کھڑے ہیں سامنے وہ یہاں سے ہٹ جائیں یہ لوگ یہاں سے ہٹ جائیے آپ لوگ اللہ کو بری لگ جائے گی یہ بات جلسہ ہو رہا ہے یہ حضرات جو کونے پہ کھڑے ہیں کسی کمرے میں بیٹھ کے بات کریں یہاں کھڑے ہو کے ہرگز بات نہ کریں سب لوگوں کی نظریں آپ کی طرف لگی ہوئی ہیں آپ اندر بیٹھ کے بات کریں بیٹھ جائیے بھائی آپ حضرات بیٹھو کوئی پارک میں بیٹھا ہے کوئی وہاں پنڈال سے باہر ہے کوئی آدمی مدرسے کے صحن میں ہے اور جتنے آدمی مدرسے کے اندر ہیں اس سے زیادہ آدمی وہاں گیٹ سے باہر راستوں میں ہیں مسلمان کے بارے میں کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے عمل سے کسی کو تکلیف نہ ہو گیٹ کے باہر پورا راستہ دکانوں سے بھرا ہوا ہے اور ان دکانوں پہ خریدنے والے لوگ
اتنے کھڑے ہوئے ہیں کہ وہاں کسی کا آنا جانا بھی دوبار، اس لیے مدرسے والوں کو چاہیے کہ ایک دو آدمی وہاں راستے میں بھیجیں، یہ دکانیں راستے میں نہیں لگنی چاہیے، ان کی جگہ کہیں اور بنانی چاہیے، راستہ بالکل آنے جانے والوں کے لیے صاف ہو تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اب یہاں اندر مدرسے میں بھی آدھے لوگ پنڈال سے باہر ہیں، آدھے صحن میں ہیں، آدھے کمروں میں ہیں، یہ کوئی جلسہ ہے؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ حضرات بیٹھ جائیں، آدھے اس کونے پہ بیٹھ گئے، کچھ اس کونے پہ کھڑے ہو گئے، کچھ وہاں بیٹھے ہیں، یہ کیا جلسہ ہے؟ یہ دبیڑی کا جلسہ ہے؟ اتنا بڑا گاؤں ہے، بڑا مدرسہ ہے، یہ پورا پنڈال آپ حضرات کا بھرا رہنا چاہیے، اور اس میں چند آدمی بیٹھے ہیں، سارا مجمع منتشر ہے۔ جلسے کا مقصد خالص پیسے اکٹھا کرنا ہی نہیں ہے کہ خالص پیسے اکٹھے کر کے ہی آپ کو مدرسے میں دینے ہیں، یا آپ اگر پیسے نہیں دیں گے تو مدرسہ نہیں چلے گا، ایسا نہیں ہے۔ آپ حضرات خوشی کے ساتھ اپنے مدرسے کا تعاون کریں، علماء کرام کی باتوں کو بھی سنیں، ایک کام میں آپ لگے رہیں اور علماء کی باتوں کی طرف توجہ نہ دیں، یہ ان کی توہین ہے۔ اس کام کو بھی کرتے رہیں، لیکن جو بیانات ہو رہے ہیں ان کو بھی توجہ کے ساتھ سنیں۔ میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث شریف پڑھی ہے، اور اس حدیث شریف میں بچے، یہ کون ہے موبائل والا؟ بیٹھو نیچے، یا تو بیٹھو یا پنڈال سے باہر جاؤ، کھیل تماشا بنا لیے جلسے۔ یہ کوئی کھیل کا میدان تھوڑا ہی ہے بھائی، یہ سامنے جو کھڑے ہیں بھئی، یہ سامنے کھڑے ہیں، یا تو ایک طرف ہو یا بیٹھو اس میں اندر۔ ایسا نہ کرو بھئی، دین کی مجلس سے اس کا احترام کرو آپ لوگ۔ ہاں بھائی، ارے بھائی میں رات بھی دیکھ گا تھا، رب بھی دیکھ رہا، بلکہ کچھیروں سے اسی لیے جو مندرسے میں پھنٹا کا جو بیٹھے 60 کا پھنٹا، بہت کافی ٹیم دیکھ رہا میں دنوں سے، وہ لوگ جا کر وہاں انتظام کی نہیں کر رہے، ارے یہاں مندرسے میں تو پھنٹا کاٹے گے، ہم مندرسے کے مالک ہوگے، ہم مندرسے کے مالک ہوگے، کھاٹ پر بسترے لگا لیے، جو ماضی صاحب صحیح کہہ رہے، جو ہمارا جنہ تیر اوپر جا کر لاٹھی چارج کر رہے تھے، پولیس اسٹیشن ہر پھڑا لگتا تھا، تیر اور تلوار نہ کر نظر کر، ذرا بندے بن کے حال پر نظر کر، یہ ڈھلتا ہے، تیر اندازی نہ کر، نظر اندازی کر، حفظ پاتا خدا حافظ بن نظر کر۔ کیا سمجھ رہے تم اسے دلتے؟ کیا مان رہے تم؟ ماری دیر میں مکہ ہونے کوئی دے، یہاں دکھاتا ہے زمین آگا، ارے یہاں دیکھیں چاپی کا چودر دکھا رہے، یا بسترے پر توڑ کر چودر دکھا رہے، میں صاحب کہہ رہا، جو چودر میں کہاں دے رہا ہوں وہاں کا سر دکھاؤ، اس والا کام کر رہا ہے۔ ہماری بات تو سن، ہماری بات تو پبلک کو لگا کیسی کہ شام میں دیواریں کھڑی، بارودوں کی بھری گلیوں چوبارے پر، میں نے دو بات کہی، پانی میں بوجھی، وہ بھی لگی دنیا کو کاٹے دی بھی آگ بھری ہے۔ اس والا کام ہو رہا کہ لنجو پنجو کرے کھیتی، اچھے کھیت کھڑے رہے، لچے گھنڈے کرے پیسے عزت دار کھڑے رہے، عزت دار لکڑے، تم گھنڈے بھرے، وہاں جا کر چلتے ہیں، انہیں اپنے گھر پھرا جتنے پوچھے یہاں سے ایک پولیس کا میں بھاگل بخر یا ہم شیوازی جٹنا پڑے گا، بہت دیر ہے۔ ہاں یہ راستے صحیح کہہ رہے ہیں، راستے پہ جو دکانیں لگی ہوئی ہیں ان کو جا کے بھی آپ حضرات ایک طرف کریں، یہاں مدرسے میں آ کے بھیڑ، کوئی ٹول وہاں بیٹھا ہے، کوئی جماعت وہاں بیٹھی ہے، مدرسے کا کام کریں، جلسے کو صحیح کرانے کی کوشش کریں۔ جو حضرات راستے پہ کھڑے ہوئے ہیں ان کو بلا کے لاؤ خوشامد سے، درامد سے، اور دکان والوں کے لیے کوئی الگ جگہ بنایا کرو، راستے میں بالکل کسی کو کھڑا نہ کرو، ہونے دو۔ تو میں نے جو ابھی حدیث شریف پڑھی ہے، وقت تو تھوڑا سا رہ گیا، میں چاہتا ہوں کہ آپ کو اس کا ترجمہ، اس کا مطلب بتا دوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے
ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر اس حدیث میں 6 حق بیان کیے ہیں. ان کو آپ حضرات یاد کریں گے. بھئی کون کون یاد کرے گا یہ بتاؤ, ہاتھ اٹھا کے بتاؤ. ماشاءاللہ یہ پنڈال میں جو بچے کھڑے ہوئے ہیں یہ بالکل کھڑا ہوا کوئی نظر نہیں آنا چاہیے. بیٹھ جاؤ بالکل. تم نے تو تماشا بنا رکھا جلسہ کا. ہم تو سوچ رہے تھے کہ دبھیڑی کا جلسہ بہت اچھا ہوتا ہوگا. آپ پتہ نہیں کیا کر رہے ہو. خالص پیسے کا زیادہ آ جانا یہ جلسے کی کامیابی تھوڑی ہے کہ پیسہ بہت زیادہ دے دیا جلسہ کامیاب ہو گیا. تو ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں. اگر ان حقوق کو ہم آپس میں ادا کریں تو انشاءاللہ ہمارا معاشرہ اور ہمارا گھر اور ہمارا خاندان یہ جنت نشاں اور جنت نما بن جائے گا. امن اور سلامتی کا گہوارہ بن جائے گا. آپ حضرات ان کو یاد کرنے کی کوشش کریں. تقریر تو بہت لمبی ہوتی ہے لیکن بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ہو کیا گیا. میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو میں آپ حضرات کے سامنے بیان کروں وہ آپ کے یاد ہو جائے اور آپ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. تو ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کتنے حق ہیں بھائی بولو؟ 6. اس میں سے ایک ایک کر کے میں بیان کروں گا, آپ انہیں یاد کریں. سب سے پہلا حق کیا ہے؟ صحابہ نے پوچھا یہ عورتوں کے لیے بھی ہے, مسلمان عورتیں بھی ہیں مرد بھی ہیں, سبھی کے لیے یہ حق ہے. تو صحابہ نے پوچھا کہ وہ 6 حق ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کیا ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا لقیتہ فسلم علیہ, کہ جب تم کسی مسلمان سے ملاقات کرو تو سب سے پہلا حق اس کا یہ ہے کہ آپ اس کو سلام کرو. یہ سب سے پہلا حق ہے اور یہ عورت کے لیے بھی ہے اور مرد کے لیے بھی ہے. جب کوئی عورت کسی عورت سے سلام کرے, وہ ملاقات کرے تو سلام کرے, اور کوئی مرد ایک دوسرے مرد سے ملاقات کرے تو پہلے سلام کرے. اور سلام کس انداز پہ کرنا چاہیے؟ سلام کرنا چاہیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی آیا, اس نے کہا السلام علیکم. آپ نے ارشاد فرمایا عشرہ, کہ اس کو 10 نیکی ملی. اور دوسرا آدمی آیا, اس نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ. آپ نے فرمایا 20, یعنی 20 نیکی ہو گئی. تیسرا آدمی آیا, اس نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. آپ نے ارشاد فرمایا 30, یعنی 30 نیکی اس کو مل گئی. تو سلام آدمی کو پورا کرنا چاہیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. اس کے اوپر آپ کو 30 نیکی مل جائیں گے. اور اسی طرح کا سلام مردوں کا ہے, اسی طرح کا سلام عورتوں کا ہے. مردوں کا سلام عورتوں کا سلام علیحدہ نہیں ہے. یہ السلام علیکم بس مردوں کا سلام ہے اور عورتوں کا سلام کچھ اور ہے جیسے ہماری عورتیں کرتی ہیں. آپا سلام, بوا سلام, باجی سلام, یہ کوئی سلام نہیں ہے. اس سے سلام کی سنت ادا نہیں ہوتی. گھر میں گئی یا کہیں سے آئی اور آنے کے بعد بس بوا ہے تو بوا سلام, اور آپا ہے تو آپا سلام, اور باجی ہے تو باجی سلام. اس طرح سے کرنے سے سلام کی سنت ادا نہیں ہوتی. جس طرح مرد کے لیے سلام ہے السلام علیکم, اسی طرح عورت کے لیے بھی ہے. اور جس طرح مرد کے لیے مصافحہ ملانا سنت ہے اور سلام پورا ہی مصافحے پر ہوتا ہے, اسی طریقے سے عورت کے لیے بھی مصافحہ ملانا سنت ہے. جس طریقے سے مرد آپس میں مصافحہ ملاتے ہیں اسی طریقے سے عورتوں کو بھی آپس میں مصافحہ ملانا چاہیے. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی مسلمان آپس میں مصافحہ ملاتے ہیں, نوجوان آپس میں یا بزرگ آپس میں, مرد مرد سے یا عورت عورت سے,
اور وہ مصافہ ملا کے اپنے ہاتھوں کو ہلکا سا ہلاتے ہیں اس طرح کہ خیریت ہے، تو جب وہ اپنے ہاتھوں کو ہلاتے ہیں تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے پتجھڑ کے موسم میں کسی درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پتجھڑ کے موسم میں درختوں کے پتے جھڑتے ہیں، بعض درخت ایسا ہوتا ہے کہ اس کے پورے پتے جھڑ جاتے ہیں، بالکل ایک بھی پتا اس کے اوپر نہیں رہتا۔ بہت سے درخت ایسے ہوتے ہیں کہ اس کے کچھ پتے جھڑ گئے اور کچھ باقی ہیں، اور بہت سے درخت ایسے ہیں کہ خوب پتجھڑ کے موسم میں بھی اس کا کوئی پتا نہیں جھڑتا، وہ سارے کے سارے پتے برابر باقی رہتے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے ایک دوسرے کے سلام اور مصافحے کی کیفیت ہوتی ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی مسلمان سے سلام کر رہا ہے، مصافحہ کر رہا ہے محض اللہ کے لیے اور اس مسلمان کے حق کو ادا کرنے کے لیے، اس کا کوئی غرض نہیں، اس کا کوئی مفاد نہیں، یا اس کے دل کے اندر کوئی چور نہیں، صرف مسلمان کے حق کو ادا کرنے کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے مصافحہ کر رہا ہے، اور پورا سلام اور مصافحے کے ساتھ میں کیا، تو ان دونوں آدمیوں کے گناہ اس طرح جھڑیں گے کہ جس طرح پتجھڑ کے موسم میں کسی درخت کے سارے پتے جھڑ جاتے ہیں، دونوں کے گناہ بالکل ختم ہو جائیں۔ بعض آدمی مصافحہ ملاتا ہے کہ ظاہر میں تو مصافحہ ہے لیکن دل کے اندر کینہ ہے، دل کے اندر بغض ہے، دل کے اندر دشمنی ہے، ظاہر میں مصافحہ ملا رہا ہے اور دل ہی دل میں یہ سوچ رہا ہے کہ میں اسے دوستی کے بہانے اپنی دشمنی نکالوں۔ ظاہر میں مصافحہ ہے اور باطن کے اندر دشمنی ہے، دل کے اندر بغض ہے، نفرت بھری پڑی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس مصافحے پر گناہ تو جھڑیں گے لیکن سارے گناہ ختم نہیں ہوں گے۔ یہ ایسا ہے کہ جیسے پتجھڑ کے موسم میں درخت کے کچھ پتے جھڑ گئے اور کچھ باقی رہ گئے، اور ایک آدمی وہ ہے نہ مصافحہ کرتا نہ سلام کرتا، ادھر قبو کر کے گزر گیا، ادھر قبو کر کے گزر گیا، اسے سلام کی بھی توفیق نہیں ہے۔ مصافحہ تو بہت دور کی بات ہے۔ یہ ایسے ہیں کہ جیسے پتجھڑ کے موسم میں کسی درخت کے پتے بالکل نہیں جھڑتے، ایک بھی پتا نہیں جھڑتا، تو ان کا ایک بھی گناہ معاف نہیں ہو۔ سلام کی بھی الگ الگ حالتیں، آج ہم جو سلام کرتے ہیں بہت سارے لوگ سلام کرتے ہیں اپنی مطلب کے لیے، اپنی غرض کے لیے، اور دل کے اندر ان کی کیا غرض ہوتی ہے وہ تو وہ جانے، صرف مسلمان کے حق کو ادا کرنے کے لیے اور اللہ کی رضا کی خاطر بہت کم لوگ ہیں جو سلام اور مصافحہ آپس میں کرتے ہیں۔ سب سے پہلا حق ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر، عورت پر اور مرد کا مرد پر، جب بھی وہ آپس میں ملیں تو سب سے پہلا حق یہ ہے کہ وہ آپس میں سلام اور مصافحہ کریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اتنی بڑی دعا ہے کہ ایک آدمی پورا دن کسی کو دعا دیتا رہے اور ایک آدمی السلام علیکم کہہ دے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دنیا کی اور آخرت کی تمام سلامتیاں اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے۔ ایک آدمی سارے دن اس کے لیے دعا کرتے رہے، اس سے کہیں زیادہ یہ سلام والی دعا اثر انداز ہوتی ہے۔ تو ہمیں آپس میں سلام کا رواج دینا چاہیے، اپنے گھروں میں، اپنے بچوں میں، اور اسی طریقے سے اپنے خاندانوں میں، اپنے محلوں میں سلام کا رواج قائم کرنا چاہیے۔ یہ ہمارے درمیان سے ختم ہوتا جا رہا ہے، اسی لیے بے برکتی ہے۔ ایک حق تو مسلمان کا مسلمان کے اوپر یہ ہے، دوسرا حق کیا ہے؟ وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ۔ دوسرا حق مسلمان کا مسلمان پر یہ ہے کہ جب کوئی مسلمان تمہیں دعوت کے لیے بلائے، کوئی دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرنا یہ تمہارے اوپر اس کا حق۔ ایک مسلمان دعوت نامہ لے کے آیا یا دعوت لے کے آیا تو اس کی دعوت کو قبول کرنا یہ مسلمان کا مسلمان کے اوپر حق ہے، اس دعوت میں حاضر ہونا
ہونا نہ ہونا یہ الگ بات ہے. جب وہ دعوت لے کے آیا ہے اس وقت میں اس کی بات کو قبول کرنا یہ مسلمان کے اوپر حق ہے، تاکہ آنے والے کا دل نہ ٹوٹے، وہ نا امید نہ ہو، وہ مایوس ہو کر نہ جائے. اس کی دعوت کو آپ دعوت قبول کرنے کے بعد اگر آپ اس کی دعوت پہ حاضر نہیں ہوئے کوئی بات نہیں. سنت ہے اصل دعوت کو قبول کرنا، وہاں جا کر کھانا کھانا بیٹھنا یہ الگ چیز ہے. آپ جائیں نہ جائیں، کھانا کھائیں نہ کھائیں، وہ الگ چیز ہے. لیکن ایک مسلمان جس امید کے ساتھ آیا ہے کہ میری دعوت قبول کی جائے گی، آپ اس کے دل کو رکھو، اسے نا امید نہ ہونے دو، آپ اسے مایوس نہ ہونے دو. جب آپ اس کے دل کو خوش کرو گے اللہ تعالیٰ اس پر آپ کو اجر دے. یہ دوسرا حق ہے. وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، جب کوئی دعوت دے تو اسے قبول کر. اور تیسرا حق کیا ہے؟ غور سے سنتے رہیں ہماری عورتیں اور مرد سب لوگ. تیسرا حق کیا ہے؟ وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْ، تیسرا حق یہ ہے کہ جب کوئی آدمی تم سے مشورہ طلب کرے اپنے کام کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، اپنی ذات کے لیے، اپنے گھر کے لیے، اگر کوئی آدمی تم سے مشورہ کر رہا ہے تو اس مشورہ کرنے والے کی خیر خواہی اور اس کی بھلائی کو سامنے رکھ کر مشورہ دو، اپنے مطلب کے لیے مشورہ نہ دو. بہت سے آدمی سے اگر کسی سے مشورہ کرتا ہے آدمی تو آدمی سوچتا ہے کہ اسے ایسا مشورہ دو کہ جس سے میرا مطلب پورا ہو جائے، یہ جائے بھاڑ. سنت یہ ہے کہ اگر تم سے کوئی آدمی مشورہ کر رہا ہے تو اب اس کی بھلائی کو سامنے رکھ کر، اس کی خیر خواہی کو سامنے رکھ کر کہ اس کی خیر خواہی کس چیز میں ہے، اس کی بھلائی کس چیز میں ہے، اس کو سامنے رکھ کر اس کا مشورہ دو. اپنا مطلب نکالنے کے پیچھے نہ پڑو کہ میرا مطلب اس میں نکلے گا بھائی اب اسے ایسے یہاں پھنسا دو، اسے ایسا مشورہ دو کہ یہ پھنس جائے اور میرا کام نکل جائے. سنت یہ ہے کہ ایسا مشورہ دو کہ اس کی خیر خواہی سامنے ہو. میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ ایک مکان تھا کہیں پہ، اس کو خریدنا چاہتے تھے اور لوگوں سے کہا ہوا بھی تھا کہ اس مکان کو خریدنا ہے، ضرورت ہے خانقاہ کے لیے، یہ مدرسے کے لیے، یہ مسجد کے لیے. اور وہ آدمی نہایت غریب اور اس کے مکان کو خریدنے کی نیت تھی اور اس کے پیچھے محنتیں تھی کہ یہ آدمی اس مکان کو دے دے. لیکن وہی آدمی اس مکان کو بیچنے کے مشورے کے لیے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے پاس میں آ گیا اور انہی سے مشورہ کیا کہ حضرت یہ بتاؤ میں اپنے اس مکان کو بیچ دوں یا نہ بیچ. حالانکہ مکان کو خریدنے کی نیت حضرت کی ہے، خود لوگوں کو پیچھے لگایا ہوا ہے کہ اس مکان کو خریدنا ہے. لیکن جب وہی آدمی حضرت کے پاس مشورے کے لیے آیا تو حضرت نے کہا کہ آپ مجھ سے مشورہ لے رہے ہو؟ کہ جی ہاں میں آپ سے مشورہ لے رہا ہوں اور جیسے آپ کہو گے ایسے کیسے. تو اب کیا ہوا؟ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھئی میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ اپنے اس مکان کو مت بیچو. حالانکہ خود خریدنے کی جستجو میں ہے، لوگوں کو پیچھے لگایا ہوا ہے، لیکن پھر فرمایا کہ آپ اپنے اس مکان کو مت بیچو. کیوں؟ اس لیے کہ تم نے اگر یہ اپنا مکان بیچ دیا تو اب دوبارہ پھر تم مکان لینے کی حالت میں نہیں ہو، آپ دوسرا مکان کا انتظام نہیں کر سکتے، پریشان ہو جاؤ گے. اس لیے اپنے مکان کو مت بیچو، اپنے مکان کو اپنے پاس. تو لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ تو خریدنا چاہتے تھے اور ہمیں بھی پیچھے لگا رکھا تھا، لیکن جب یہ آدمی مکان کا مشورہ بیچنے کے لیے آپ کے پاس آ گیا آپ نے منع کر دیا. آپ نے فرمایا کہ بھئی دیکھو جب تک ہم اس کے خریدار تھے ہمارا حق ہے خریدنے کا، لیکن جب یہ آدمی مجھ سے مشورہ لینے کے لیے آ گیا تو اب سنت یہ ہے کہ جو مشورہ لینے کے لیے آیا ہے اس کی خیر خواہی اور اس کی بھلائی کو سامنے رکھ کر مشورہ دیا جائے. تو میں نے اس سنت پر عمل کیا ہے، اپنے تقاضے کو پیچھے کر.
یہ مسلمان کا مسلمان کے اوپر حق ہے۔ وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْ، اگر کوئی آدمی تم سے مشورہ لینے کے لیے آ رہا ہے تو اس کے فائدے کو سامنے رکھ کر مشورہ دو، اپنے فائدے کو سامنے رکھ کر مشورہ نہ دو۔ یہ تیسرا حق ہے۔ اور چوتھا حق کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتُهُ، کہ اگر کسی انسان کو چھینک آئے، ہر آدمی کو چھینک آتی ہے، اور چھینکنے کے بعد وہ چھینکنے والے کے لیے سنت ہے تو وہ کہے الحمدللہ۔ جب چھینک آتی ہے تو چھینکنے والے کو کہنا چاہیے الحمدللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں۔ کیوں کہنا چاہیے؟ اس لیے کہ حکماں نے لکھا ہے کہ جب چھینک آتی ہے تو چھینک آنے سے اللہ ایک بہت بڑی بیماری سے انسان کو نجات دیتا ہے۔ انسان کے دماغ کے اندر کوئی ایسی نس ہے کہ جو وہ بلوک ہونے کے قریب ہوتی ہے، بند ہونے کے قریب ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے چھینک کا جھٹکا دے کر اس نس کو کھول دیتا ہے اور اس کو ایک بڑی بیماری سے، بڑی مصیبت سے نجات ملتی ہے۔ اس آدمی کو کہنا چاہیے الحمدللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے اس بیماری سے نجات دی۔ اس کو الحمدللہ کہنا چاہیے۔ اور جو آدمی اس کی الحمدللہ کو سن رہا ہے اس کے اوپر اس کا حق یہ ہے کہ اسے کہنا چاہیے یرحمک اللہ، اللہ تیرے اوپر رحم فرمائے، اللہ تیرے اوپر رحم فرمائے۔ یہ مسلمان کا مسلمان کے اوپر حق ہے۔ چھینک آئی تو چھینکنے والے کو کہنا چاہیے الحمدللہ، اور جو اس کے الحمدللہ کو سن رہا ہے اس کو کہنا چاہیے یرحمک اللہ، اس کو کہنا چاہیے یرحمک اللہ۔ یہ چوتھا۔ اور پانچواں حق کیا ہے؟ پانچواں حق ہے وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ۔ پانچواں حق یہ ہے کہ جب کسی کوئی آدمی بیمار ہو جائے، بیمار سب پڑتے ہیں، مرد بھی پڑتے ہیں، عورت بھی بیمار ہوتی ہے، اگر کوئی آدمی بیمار ہو جائے تو مسلمان کا مسلمان کے اوپر حق یہ ہے کہ اس بیمار کی مزاج پرسی کرو، اس کی دیکھ بھال کرنے جاؤ تاکہ اس کے دل کو سکون اور چین حاصل ہو۔ جب آدمی بیمار پڑتا ہے اس کی نظریں جاتی ہیں کہ میرا قریبی آدمی، میرے گھر کا خاندان کا کون میرے پاس آتا ہے کون نہیں آتا، اور جب اس کا کوئی قریبی آدمی اس کے پاس جاتا ہے اس کا دل ٹھنڈا ہوتا ہے، اس کے دل کو سکون ملتا ہے اور اسے ایک طرح سے شفا حاصل ہوتی ہے، اور اس کے دل کو سکون ملنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو اجر دیتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اگر صبح کو کسی آدمی نے کسی کی مزاج پرسی کی تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں، اور اگر شام کو کی تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں۔ اس لیے اگر کوئی بیمار پڑے تو پانچواں حق یہ ہے کہ آدمی اس کی مزاج پرسی کرے، اس کی تیمارداری کرے۔ اور چھٹا حق کیا ہے؟ چھٹا حق ہے وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ، کہ اگر کسی انسان کا انتقال ہو جائے، دنیا سے اس کا آخری سفر ہو رہا ہے، تو اب دوسرے مسلمانوں پر حق یہ ہے کہ اس کے کفن پہ، دفن پہ اور اس کی نماز میں شریک رہیں، اس لیے کہ آج اس کا سفر ہو رہا ہے، کل کو تمہارا بھی سفر ہونا ہے۔ تو اگر کوئی آدمی دنیا سے جا رہا ہے تو مسلمان کے اوپر حق یہ ہے کہ اس کے کفن میں، دفن میں اور اس کی نماز جنازے میں شریک رہیں، اور اس کے اوپر بھی اللہ کی طرف سے اجر ملتا ہے۔ تو یہ 6 حق میں نے بیان کی حدیث شریف کی روشنی میں۔ نمبر 1 کیا ہے؟ جب ملاقات ہو تو سلام کرو۔ نمبر 2 جب کوئی دعوت دے تو قبول کرو۔ اور نمبر 3 کیا ہے کہ جب کوئی مشورہ طلب کرے اس کی خیر خواہی کو سامنے رکھ کے مشورہ دو۔ اور چوتھا کیا ہے؟ جب کسی کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو اب تمہیں یرحمک اللہ کہنا چاہیے، یہ اس کا حق۔ اور پانچواں ہے اگر بیمار ہو تو تیمارداری کرو، مزاج پرسی کرو، اس کے پاس جا کے خیر خیریت کرو۔ اور چھٹا یہ ہے کہ جب وہ دنیا سے جا رہا ہو تو اس کے کفن، دفن اور نماز جنازہ میں شریک رہو۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو یاد رکھنے کی، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔